اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 3۔ ایک روز علی مردان، غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا جوکی چاروں اپنے گھوڑوں پر سوار ملتان شہر کے قریب پہنچے۔ علی مردان اور غازی بیگ آگے آگے تھی، جبکہ ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں ان کے پیچھے تھی۔ شہر سے ذرا فاصلے پر ہی آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد علی مردان اور غازی بیگ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا تھا۔ ان کے قریب آ کر ایبا اور ناصر الدین تمران نے بھی اپنے گھوڑے روکے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر علی مردان ناصر الدین تمران اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، ہم اس وقت ملتان شہر کے شمالی دروازے کے سامنے ہیں۔ شہر کے مشرقی جانب ایک سرائے ہے۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے اپنا رخ بائیں جانب موڑتے ہیں، سرائے کی طرف جاتے ہیں۔ تم دونوں سرائے میں داخل ہو جانا، ہم شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ علی مردان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک ناصر الدین تمران نے ایبا سے مشورہ کیا۔ پھر ناصر الدین علی مردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی مردان اور غازی بیگ میرے بھائیوں، میں تمہاری تجویز سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھو، اگر تم دونوں ہمارے ساتھ یہاں سے مشرقی حصے کا رخ کرتے ہو تو کئی لوگ ہم چاروں کو اکٹھا دیکھیں گے، جو بعد میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ تم دونوں یہیں سے شمالی دروازے کے ذریعے شہر میں چلے جاؤ۔ تم دونوں نے جو ہمیں اپنا پتہ لکھ کر دے دیا ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم تم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں اور ایبا یہیں سے بائیں ہاتھ جاتے ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں اگر کوئی سرائے ہے تو ہمیں اسے تلاش کرنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ ایسا میں مصلحت اور احتیاط کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم چاروں کا اکٹھے سرائے کے پاس سے گزرنا، یاد رکھنا، ہمارے لیے خطرات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ علی مردان اور غازی بیگ دونوں نے ناصر الدین اور ایبا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر علی مردان اور غازی بیگ نے دونوں کو خدا حافظ کہا اور شہر کے شمالی دروازے کی طرف ہو لیے تھے، جبکہ ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں بائیں جانب مڑ کر شہر کے مشرقی حصے کا رخ کر رہے تھے۔ ملتان ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتا ہے کہ اس کا قدیم اور اصل نام کشف پورا تھا۔ چونکہ یہ شہر بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں بار بار تباہ ہوتا رہا ہے اور بار بار اجڑتا رہا، اس لیے اس کے نام بھی اسی لحاظ سے بدلتے رہے۔ کبھی اس کا نام ہنس پورا رہا، کبھی بھاگ پور، کبھی نصب پورا، کبھی مورستان پورا، کبھی پریلا پور، کبھی ملتارن بھی رہے ہیں۔ 150 عیسوی میں ٹولوی نام کا سکندریہ کا ایک مشہور جغرافیہ دان گزرا ہے۔ وہ اپنی نقشے میں ملتان شہر کا نام قیصریہ بتاتا ہے، جبکہ سر الیگزینڈر برنر کا قول ہے کہ انہوں نے اس شہر کا نام ملیتھان سنا ہے۔ ممکن ہے انہی ناموں سے بگڑ کر کوئی نام ملتان ہو گیا ہوگا۔ 325 عیسوی میں سکندر اعظم نے یہاں کی آبادی کو تباہ و برباد کیا اور 470 عیسوی سے 550 عیسوی تک سفید ہن قبیلے اس شہر پر برسر اقتدار رہے۔ 550 عیسوی کے بعد مہاراجہ بکرما جیت نے سفید ہنوں سے یہ شہر چھین لیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں راجہ سہیس رائے کی بھی حکومت تھی اور 331 عیسوی میں یہاں ایک برہمن چھچ نامی نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کہتے ہیں 10ویں صدی عیسوی میں یہاں ایک لودھی خاندان برسر اقتدار ہوا۔ اسی خاندان کے عہد میں کرامتیوں کے ایک اہم پیروکار عبداللہ کرامتی نے اس شہر پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ لودھی خاندان کمزور تھا، کرامتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے کرامتیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کرامتیوں کا مذہب بھی قبول کر لیا۔ کرامتی جہاں بھی وارد ہوتے، ان کی لوٹ مار سے ہنستے مسکراتے شہر طوائف الملوکی کا شکار ہو جایا کرتے تھے اور ان کی تباہ و بربادی کے آثار صدیوں تک باقی رہے۔ لودھی خاندان کے بعد جب سلطان محمود غزنوی کا باپ سبکتگین حکمران بنا تو اس شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور یہاں کے لودھیوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر کرامتی اپنے ایک سردار جلم بن شعبان کی سرکردگی میں ملتان پر حملہ آور ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ یہاں کرامتیوں اور باطنیوں کا اقتدار اس قدر بڑھا اور ان کے ظلم و ستم میں اس قدر اضافہ ہوا کہ 1042 عیسوی میں آخر سلطان محمود غزنوی نے ملتان کا رخ کیا۔
باطنیوں اور کرامتیوں کا اس نے خوب قتل عام کیا اور ملتان کو اس نے فتح کر لیا، لیکن سلطان محمود غزنوی کے بعد یہاں باطنیوں اور کرامتیوں کا پھر زور ہو گیا تھا۔ بہرحال علی مردان اور غازی بیگ تو شہر پناہ کے شمالی دروازے سے شہر میں گھس گئے، جبکہ ایبا اور ناصر الدین تمران نے شہر کے مشرقی حصے کا رخ کیا۔ ایک سرائے تلاش کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ سرائے کے باہر ہی ایک جگہ ناصر الدین تمران نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ اس پر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے ناصر الدین کہنے لگا، سن میرے ننھے ساتھی، سرائے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس میں داخل ہونے اور قیام کرنے سے پہلے ہمیں آپس میں اپنی شناخت کا مکمل صلاح مشورہ کر لینا چاہیے۔ دیکھو، سرائے میں داخل ہونے کے بعد جب سرائے کا مالک ہم سے پوچھے کہ کہاں سے آئے ہو، تو ہمیں پہلے سے طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے۔ میرے ننھے بھائی، میں جانتا ہوں تم عقل مند ہو، سیانے ہو، حرب و ضرب کے ہنر میں بھی طاق ہو، پہلے تم کہو کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ جواب میں ایبا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر تک سوچا، پھر ناصر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم بھائی، میں سمجھتا ہوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو بھی ہم سے پوچھے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، صاف بتا دینا چاہیے کہ ہم مغرب سے آئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم غزنی کے رہنے والے ہیں، غزنی سے ہی آئے ہیں اور مختلف شہروں کی تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم سیاح ہیں۔ اگر کوئی مزید سوال کرے تو تمران میرے بھائی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم… ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ناصر الدین بول اٹھا، میرے سیاح بھائی، پہلے میری بات سنو۔ یہ کہنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے کہ ہم سیاح ہیں، اس سے بہت سی باتیں چھپ جائیں گی۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ اگر تم سیاح ہو تو کون کون سا شہر دیکھ کر آئے ہو؟ ناصر الدین تمران کے خاموش ہونے پر ایبا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہ یہ سوال مشکل ہے اور نہ اس کا جواب ناممکن ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم نے سیاحی میں کیا کچھ دیکھا ہے، تو ہم صاف کہیں گے کہ ہم غزنی سے سیدھے ادھر آئے ہیں، پہلے اچ اور ملتان کا شہر دیکھیں گے، اس کے بعد واپس جائیں گے، اور ہم نے سنا ہے کہ دریائے چناب کے کنارے بڑی تاریخی اہمیت کا شہر سہوترا ہے، اسے دیکھیں گے، اس کے بعد واپس اپنے علاقے کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے خیال میں ایسا کہنے میں نہ کوئی قباحت ہے اور نہ ہم سے مزید کوئی سوال کرے گا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم فلاں فلاں شہر دیکھ کر آئے ہیں، تو تمران میرے بھائی، اگر ہم سے پوچھنے والے نے وہ شہر دیکھے ہوئے ہوں گے اور ان شہروں سے متعلق ہم سے کسی نے سوال داغ دیا، تو یاد رکھنا کہ ہم ایسے دھر لیے جائیں گے کہ زندگی بھر جان نہیں چھوٹے گی، اور میرے خیال میں باقی زندگی میری تیری زندان میں ہی گزر جائے گی۔ ایبا کی اس گفتگو کے جواب میں ناصر الدین تمران نے ایک قہقہہ لگایا اور پھر کہنے لگا، ایبا، تمہاری باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ جہاں تم ایک بے نظیر تیر انداز، ایک لاجواب تیغزن ہو، وہاں میرے ننھے بھائی تم عقل مند بھی ہو۔ تمہاری تجویز کو میں پسند کرتا ہوں۔ جو کچھ تم نے کہا ہے ایسا ہی کہیں گے۔ اب آؤ، نڈر اور بے دھڑک ہو کر سرائے میں داخل ہوتے ہیں۔ ناصر الدین تمران کے ان الفاظ سے ایبا ہنس دیا تھا۔ پھر دونوں خوشی خوشی سرائے میں داخل ہوئے۔ پہلے سرائے کے مالک کے پاس آئے، اسے بتایا کہ وہ سیاح ہیں، غزنی سے آئے ہیں، ملتان اور اچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس انکشاف پر سرائے کا مالک بڑا خوش ہوا، اپنے ملازم کو بلا کر ان کے گھوڑے سے سامان اتروا کر گھوڑوں کو استبل کی طرف بھجوا دیا۔ ان دونوں کو رہائش کے لیے کمرہ دیا اور دونوں اپنا سامان اٹھا کر اس کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ چند ہفتوں تک انہوں نے اسی سرائے میں قیام کیے رکھا تھا۔ ملتان شہر اور اس کے گرد و نواح میں گھومتے رہے، حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ جو کوئی بھی پوچھتا وہ سیاح بتاتے تو لوگ ان کی طرف سے مطمئن ہو جاتے۔ اس دوران ان دونوں کا علی مردان اور غازی بیگ سے بھی برابر رابطہ رہا۔ ملتان شہر اور گرد و نواح کا جائزہ لینے کے بعد دونوں نے آخر اچ شہر کا رخ کیا تھا، اس لیے کہ غازی بیگ اور علی مردان نے انہیں بتایا تھا کہ اچ شہر میں جو ہندوؤں کا تہوار منعقد ہوتا ہے، اس کے منعقد ہونے میں چند دن ہی رہ گئے ہیں۔ ایبا کو چونکہ اس تہوار میں نہر والا کے راجا کی راجکماری سے تیر اندازی کا مقابلہ کرنا تھا، لہذا ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں نے ملتان سے نکل کر اچ کا رخ کیا تھا۔ جس دن وہ اچ شہر کی طرف روانہ ہوئے تھے، ان دونوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس سے اگلی روز علی مردان اور غازی بیگ بھی ملتان سے اچ کا رخ کر گئے تھے۔
اچ ایک قدیم اور پرانا تاریخی شہر ہے۔ بہاولپور سے جنوب مغرب کی طرف 38 میل کے فاصلے پر پنجند کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کا نام غالباً قصبے کے اونچے ہونے یعنی بلندی کی وجہ سے پڑا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہاں قدیم ہندوؤں کی دیوی اوشا کا مندر تھا، اور دوسری روایت کے مطابق راجہ ہود کے ایک والی چچ نے یہاں ایک تالاب کھدوایا تھا۔ اس کی مٹی سے جو ٹیلا تیار ہوا اس پر بسنے والے شہر کا نام اچ پڑا تھا۔ مسلمانوں کی روایت کے مطابق ایک شخص جلال الدین شیر شاہ ترکستان سے یہاں آئے، انہوں نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس شہر کا نام اچ یعنی بلند رکھا۔ مشہور مسلمان مورخ ابن بطوطہ اچ شہر سے متعلق کہتا ہے کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے واقع ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ بازار عمدہ اور عمارتیں خوبصورت ہیں۔ اس کا یہ کہنا مبالغہ آمیز نہیں، آج بھی یہاں کی آب و ہوا صحت مند ہے۔ البتہ پرانا شہر ہونے کی وجہ سے مندروں اور مزاروں اور مقبروں کے سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے سابقہ عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ موجودہ شہر 3 حصوں میں مشتمل ہے: اچ بخاری، اچ گیلانی اور اچ مغلان۔ شہر سڑک کے ذریعے ملک کی دیگر شہروں سے ملا ہوا ہے۔ قریب ترین ریلوے اسٹیشن احمد پور شرقیہ ہے، جو یہاں سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ محمد بن قاسم کے وقت یہ شہر سیاسی اور معاشی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی بے مثال تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے سے یہاں اسلامی علوم کی آمد ہوئی اور مولانا صفی الدین گازروی کی زیر ادارت ایک اسلامی درسگاہ اچ میں قائم کی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اچ کا علمی مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ پورے برِ صغیر میں اس سے بہتر کوئی شہر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ منگولوں کے حملوں کے دور میں علماء اور فضلاء میں سے اکثر نے اچ کا رخ کیا تھا اور یہاں سکونت اختیار کر لی۔ اگرچہ منگولوں نے شہر کو کئی بار تباہ و برباد اور تاراج کیا، مگر اس کی اہمیت و حیثیت پر کبھی کوئی فرق نہ آیا۔ 1398 عیسوی میں جب تیمور لنگ نے دہلی پر حملہ کیا تھا تو وہ اچ ہی کے راستے سے دہلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ہمایوں کے عہد میں یہ شہر دہلی کے ماتحت آ گیا تھا۔ مغلیہ عہد کے اواخر خصوصاً اورنگزیب کے بعد اس شہر کی اہمیت و تجارت اور آبادی میں فرق آنا شروع ہو گیا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا۔ اس کے بعد بہرحال عباسیوں نے اس شہر کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس شہر نے پورے ہندوستان کو علمی لحاظ سے فیض عطا کیا۔ اس لحاظ سے یہ شہر قدیم اور پرانے دور سے ہی مشہور اور معروف سمجھا جاتا ہے۔ ناصر الدین تمران اور ایبا دونوں اچ شہر میں داخل ہوئے۔ پہلے انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، اس کے بعد شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ہندوؤں کی اوشا دیوی کا مندر بھی دیکھا، جہاں دیوی کے مندر کے قریب ہی باہر کی جانب کھلا میدان تھا جہاں ہندوؤں کا تہوار منعقد کیا جاتا تھا۔ اس میدان کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ جس روز وہ دونوں اچ شہر میں پہنچے اس سے اگلے روز علی مردان اور غازی بیگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں ناصر الدین تمران اور ایبا سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ چونکہ ہندوؤں کا جو تہوار وہاں منعقد کیا جاتا تھا اس کے انعقاد کے دن قریب آ گئے تھے، لہذا ناصر الدین اور ایبا دونوں سرائے میں قیام کر کے اس تہوار کا انتظار کرنے لگے تھے۔ شہر میں جس روز اوشا دیوی کا تہوار شروع ہونا تھا اس سے ایک روز پہلے نہروالا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ راجہ بھیم دیو کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب انتہائی خوبصورت 2 گھوڑوں سے کھینچی جانے والی بھگیوں میں سوار تھے، باقی لشکری گھوڑوں پر تھے۔ جس کھلے میدان کے اندر اوشا دیوی کا یہ تہوار منایا جاتا تھا اس کھلے میدان کے اندر راجہ بھیم دیو کا وہ قافلہ آن رکا تھا۔ جس روز بھیم دیو کا قافلہ وہاں پہنچا اسے دیکھنے کے لیے جہاں شہر کے لوگ اس میدان کی طرف امڑے تھے وہاں ناصر الدین تمران، ایبا، غازی بیگ اور علی مردان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس موقع پر اپنے قریب کھڑے ایبا اور ناصر الدین کو مخاطب کر کے علی مردان کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بھیم دیو کی راجکماری دکھاتا ہوں۔ وہ جو سامنے خوبصورت بھگی آن رکی ہے اسی کے اندر بھیم دیو کے اہل خانے ہوں گے، اس لیے کہ پچھلے سال بھی یہی بھگی انہیں لے کر آئی تھی۔ باقی بھگیوں میں بھیم دیو کے دوسرے عزیز و اقارب ہوں گے۔ اس موقع پر ناصر الدین اور ایبا بڑے پرشوق انداز میں علی مردان کی طرف دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہو لیے اور جس بھگی کی طرف علی مردان نے اشارہ کیا تھا اس کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، اور وہاں بہت سے لوگ بھی کھڑے تھے۔
ان کے اندر یہ چاروں بھی جا رکے تھے۔ جب بھگی کے پردے ہٹائے گئے تو سب سے پہلے بھگی کے اندر سے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا اور راجکمار رام دیو نیچے اترتے۔ اس کے بعد نہر والا کی رانی راج کنول اتری اور اس کے پیچھے پیچھے راجہ بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی اتری تھی۔ جب راجکماری بھگی سے اتر کھڑی ہوئی تب ایبا نے دیکھا کہ وہ نغموں کے سحر سے مسحور عنبرین سحر کی فسانہ نور جیسی خوبصورت چاندنی راتوں میں مسکراتے گلابوں سی پرکشش، خیالوں کی حسین وادیوں میں خوشبو بھرے حروف راز جیسی حسین، اور زمزموں کی ساحری میں قمقموں کی روح فشانی اور طرب خیز طلسم جیسی سندر تھی۔ ایبا نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے خمار بھرے عطیوں میں مستی پر اترا ہوا کوئی قافلہ نور، اس کی آنکھیں جیسے فطرت کی شوخیوں میں اجالوں کے زمزے، اس کے سلگتے لب و رخسار جیسے مہکتے گلابوں کے اندر دہکتی آگ ہو۔ ایبا نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا، اس کے بلوری بازو، اس کے عنبر زلفوں کے جال، اس کی دہکتی آگ سے گال، اس کا آتشی چہرہ، اس کے بند کلیوں کے فشار، ہونٹوں کا سرور اسے ایک قیامت بنائے ہوئے تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن سے لگتا تھا جیسے وہ لڑکی فطرت کے دستور کہن میں صدف صدف میں گوہر، نفس نفس میں خوشبو، نظر نظر میں کرنے ہونے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اپنی ذات میں وہ حسن کا سیلاب اور خوبصورتی کی ایک موج بےتاب تھی۔ اس موقع پر علی مردان نے ایبا کو مخاطب کیا، ایبا میرے بھائی، دیکھا راجکماری کو؟ پھر وہ اپنا منہ ایبا کے کان کے قریب لے گیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، کیا تم اس کا مقابلہ کر سکو گی؟ کیا تم اس کی نظروں کے تیروں اور اس کے حسن کی برچیوں کا مقابلہ کر سکو گی؟ علی مردان کے اس الفاظ پر ایبا مسکرایا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، علی مردان، اس کی ایسی تیسی، خداوند قدوس کی قسم، جب میدان میں اترے گی تو میں اس کے حسن کی ساری قیامت خیزیاں، اس کی خوبصورتی کے سارے طلسم دھو کر رکھ دوں گا۔ ذرا مقابلے کا وقت تو آنے دو، پھر دیکھنا میں کیا رنگ دکھاتا ہوں۔ علی مردان، یہ تو اپنے کانوں کی بالی میں نشانہ باندھ کر تیر پیوست کرتی ہے، یہ اگر دیوار کے سائے میں کھڑی ہوگی تو میں اس کے کانوں کے اندر جو سوراخ ہے انہیں بھی ہدف بنا کر بے خطا تیر اندازی کرنے کا ہنر اور فن جانتا ہوں۔ اب مجھے مقابلے کا میدان لگنے کا بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا۔ ایبا، ناصر الدین تمران، علی مردان اور غازی بیگ کچھ دیر تک وہاں کھڑے ہو کر صورتحال کا جائزہ لے رہے تھی۔ پھر جب وہ وہاں سے ہٹنے لگے تب ایک دم علی مردان رک گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا تینوں رک گئی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے علی مردان نے اس شہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ادھر دیکھو۔ تینوں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھگیاں ایک جلوس کی صورت میں اس کھلے میدان کی طرف آ رہی تھیں اور بھگیوں کے ساتھ کافی مسلح جوان دائیں بائیں آگے پیچھے تھی۔ کچھ دیر وہ چاروں ان بھگیوں کو دیکھتی رہی۔ اس موقع پر ایبا نے علی مردان کو مخاطب کیا، علی مردان میرے بزرگ، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میدان کی طرف آنے والا یہ نیا قافلہ کس کا ہے؟ کیا یہ کسی اور راجہ کا کاروان ہے؟ جواب میں علی مردان مسکرایا اور کہنے لگا، ایبا میرے بیٹے، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ اچ کے راجہ کا ہے۔ میرے خیال میں اچ کا راجہ اپنے اہل خانے کے ساتھ نہر والا کے راجہ کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو علی مردان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو سب سے آگے آگے سفید رنگ کے بہترین گھوڑے پر سوار ہے یہ اچ کے راجہ کا سپہ سالار اعلیٰ بالک رام ہے۔ پیچھے جو بھگی سب سے خوبصورت ہے اس میں میرے خیال سے اس کے راجہ کے اہل خانہ ہوں گے یا راجہ خود بھی ہوگا۔ اس پر ناصر الدین تمران نے علی مردان کو مخاطب کیا، اچ کے راجہ کا نام کیا ہے؟ علی مردان نے کچھ سوچا پھر بولا، نام تو اس کا کچھ اور ہی ہے، لیکن زیادہ تر اسے دلپت رائے ہی کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا دیوداس ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو اس کی راجکماری ہے، نام اس کا سون کرن ہے۔ اس کی جو رانی ہے اسے چمپانیر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اس کا نام بھی کچھ اور ہے، بڑا مشکل سا۔ اتنی دیر تک وہ بھگیاں قریب آ گئی تھیں۔ ان بھگیوں کو دیکھتے ہوئے نہر والا کا راجہ بھیم دیو، اس کی راجکماری کمار دیوی، رانی راج کنول اور بیٹا رام دیو بھی ایک جگہ کھڑے ہو کر ان بھگیوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ان کے قریب آ کر سب سے پہلے بھگی رکی۔ بھگی کے اندر سے
پہلے اچ کا راجہ دلپت رائی اترا، اس کے بعد اس کی رانی چمپانیر، بعد میں راجکماری سون کرن بھگی سے باہر نکلی تھیں، اور سب راجہ بھیم دیو، اس کی رانی راج کنول، راجکماری کمار دیوی اور اس کے بھائی رام دیو سے ملنے لگے تھے۔ انہوں نے دیکھا ان کے راجہ کی رانی چمپانیر تو ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون تھی، لیکن راجکماری انتہا درجے کی خوبصورت اور نوجوان تھی۔ بہرحال وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خوشیوں بھرے قہقہے لگاتے ہوئے خیموں کی طرف چلے گئے تھے جو نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے اس میدان کے اندر نصب کروائے تھے۔ علی مردان غازی بیگ، ناصر الدین اور ایبا کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے پلٹے اور سرائے کی طرف چلے گئے تھے۔ چند روز تک اچ میں منایا جانے والا اوشا دیوی کا یہ تہوار اپنے زوروں پر رہا۔ آس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے ہندو بھی اس تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اچ شہر کے اندر اوشا دیوی کے مندر کے اطراف میں ایک طرح کی گہما گہمی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس تہوار کا جو آخری دن تھا، اس دن سے ایک روز پہلے نہر والا کے راجہ بھیم دیو کی راجکماری کی تیغ زنی اور تیر اندازی کے مقابلے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا پنڈال ترتیب دے دیا گیا تھا۔ بے شمار لوگ گول دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں بھی بھیم دیو کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ مقابلے کے دوران جو بھی نوجوان راجکماری کمار دیوی کو تیر اندازی میں شکست دے گا یا اپنے آپ کو اس کے برابر لائے گا، راجکماری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی لوگوں کو راجکماری کے ساتھ تیغ زنی کرنے کی بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس اعلان کے بعد راجہ بھیم دیو کے کہنے پر اس کی راجکماری کمار دیوی پنڈال کے اندر اتری تھی۔ وہ مردانہ جنگی لباس پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر چمکتا ہوا چاندی کا خود تھا، بازوؤں اور شانوں پر جوشن تھے، نازک کمر پر چمڑے کی پیٹی تھی جس میں اس کی تلوار لٹک رہی تھی، پیٹھ پر ڈھال بندھی ہوئی تھی۔ میدان کے وسط میں آ کر اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، پیٹھ پر بندھی تلوار اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں تھامی۔ اس موقع پر علی مردان غازی بیگ، ناصر الدین اور ایبا وہیں کھڑے تھے۔ علی مردان کو مخاطب کر کے ایبا نے کہا، یہ بھیم دیو کی راجکماری کچھ زیادہ ہی نہیں بڑھنے لگ گئی؟ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ یہ صرف تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دیتی ہے، آج تو یہاں تیغ زنی کے مقابلے کو بھی للکارا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں اترا تو یہ 16 سال کے کم عمر لڑکوں کے لیے بڑی بے غیرتی کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں تو آیا ہی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہوں، میں تو اسے مقابلہ کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے تو ذاتی طور پر اس کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، لیکن اس بیوی کو تیغ زنی میں بھی ہر حالت میں نیچا دکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ راجکماری کمار دیوی ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی، پھر تلوار اس نے فضا میں بلند کیا، بایاں ہاتھ جس میں اس نے ڈھال پکڑ رکھی تھی اسے بھی اس نے بلند کیا، پھر مقابلے کے لیے للکارنے لگی۔ عین اسی لمحے جست لگانے کے سے انداز میں ایبا میدان میں اترا تھا۔ راجکماری کمار دیوی کے سامنے آیا اور اسے للکارتے ہوئے کہنے لگا، راجکماری، میں تمہارے ساتھ نہ صرف تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ آج میں تمہیں تیر اندازی کے فن میں بھی نیچا دکھا کر رہوں گا۔ راجکماری کمار دیوی تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر اس کے خوبصورت اور حسن لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ طنزیہ سے انداز میں پوچھنے لگی، تلوار پکڑنا جانتے ہو؟ اسی کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، بی بی، پکڑنے وکڑنے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے مقابلہ تو شروع ہونے دو۔ اس پر راجکماری کہنے لگی، ابھی میدان میں ہمارا سپہ سالار اترے گا، تیرے میرے مقابلے کا اہتمام وہی کرے گا، وہی مقابلہ شروع کرائے گا اور منصف بھی وہی ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے راجکماری کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بھیم دیو کے راجہ کا سپہ سالار میدان میں اترا، تیز تیز چلتا ہوا ایبا کے پاس آیا اور کہنے لگا، نوجوان، تم مقابلے پر اترے ہو، میں تمہاری اس شجاعت کی داد دیتا ہوں، پر دیکھ، نہ تمہارے سر پر خود ہے، نہ تمہارے پاس ڈھال ہے، نہ تم نے کوئی ڈھنگ کا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، ایک تلوار ہی لیے ہو اور یہی لے کر تم راجکماری سے مقابلے پر اتر آئے ہو۔ اس طرح تو تم چند لمحے میں راجکماری کے سامنے نہ ٹک سکو گے۔ دیکھو، اس مقابلے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مقابلے کے دوران کسی کو زخمی نہیں کیا جائے گا، اس کے باوجود کم از کم ڈھال تو تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی۔
تمہارے سر پر خود بھی ہونا چاہیے تھا۔ سپہ سالار جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، میرے محترم، ڈھال بھی میرے پاس ہے اور خود بھی ہے۔ میں نہ اناڑی ہوں اور نہ کام کار، تلوار کے فن سے آگاہ ہوں۔ کوئی مرد میرے مقابلے پر آتا تو خود بھی پہنا ہوا ڈھال بھی لے کر آتا، پر اس جیسی نازک لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کیا میں اپنے سر پر خود رکھتا اور ہاتھ میں ڈھال پکڑتا ہوا اچھا لگتا ہوں؟ ایبا کی اس گفتگو پر راجکماری کمار دیوی نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس موقع پر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کا سپہ سالار بول اٹھا، نوجوان، جس دلیری اور شجاعت کا تم اظہار کر رہے ہو اس کے لیے داد دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جب تمہارا مقابلہ راجکماری سے ہوگا اور راجکماری تمہیں تیغ زنی کے مقابلے میں آگے آگے پورے میدان کا چکر لگا کر شکست اور ہزیمت کو تمہارا حقدار بنا دے گی۔ پھر تمہیں تمہاری ڈھال اور سر پر رکھا جانے والا خود بہت ہی یاد آئے گا۔ ایبا نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، میں پچھتانے والا نہیں ہوں۔ پچھتاوے کا کوئی امکان ہوتا تو خود بھی سر پر رکھتا، ڈھال بھی لے کر آتا۔ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ میں ڈھال اور خود کی ضرورت محسوس کرتا ہوں یا تمہاری یہ راجکماری محسوس کرتی ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کی مدد کے لیے بھی کسی کو ساتھ آنا چاہیے تھا۔ دیکھو، باتوں میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ لوگ بڑی بے چینی سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ مقابلے کی ابتدا ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ زیر کون رہتا ہے اور زبر کون۔ اس موقع پر کماری دیوی نے اپنی سپہ سالار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ لڑکا ٹھیک کہتا ہے، مقابلہ شروع کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ بڑی بے چینی سے مقابلہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ میرے مقابلے میں ڈھال نہیں رکھنا چاہتا، سر پر خود رکھنے کا بھی روادار نہیں ہے اور میرے ہاتھوں اپنے مقدر پر شکست کی کالی کی لگانا چاہتا ہے، تو چلو یوں ہی صحیح۔ ویسے ایک بات ہے، تیغ زنی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ یہ مجھے تیر اندازی کے مقابلے کی بھی دعوت دے چکا ہے اور اس کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ بھی خوب رہے گا۔ ایسا کہتے کہتے کمار دیوی رک گئی تھی، اس لیے کہ اسی لمحے اچ کے راجا کا سپہ سالار بالک رام تقریباً بھاگتا ہوا میدان میں اترا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک خود، ڈھال، جوشن اور کندھوں پر چڑھائے جانے والے آہنی خود اٹھائے ہوئے تھی۔ قریب آ کر وہ رکا، پھر بھیم دیو کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں مقابلہ شروع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ راجا بھیم دیو اور راجا دلپت رائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقابلے پر اترنے والے اس لڑکے کے پاس ڈھال ہے، نہ خود ہے، نہ جوشن ہے اور نہ شانوں پر چڑھانے کے لیے خول ہے۔ اس لیے یہ چیزیں اس کے لیے بھیجی گئی ہیں تاکہ راجکماری کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ دونوں راجا کہہ رہے تھے کہ شاید مقابلے پر اترنے والا کوئی مفلس نوجوان ہے، مقابلے میں حصہ لے کر شاید اپنے مقدر کو آزمانا چاہتا ہے، اس مقابلے کے دوران اسے رقم مل سکے اور یہ اپنا مستقبل سنوار سکے۔ بالک رام یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، دونوں راجاؤں کا اندازہ درست نہیں ہے۔ اس جیسے نازک لڑکی کے مقابلے میں نہ خود کی ضرورت ہے اور نہ جوشن کی اور نہ ڈھال کی۔ یہ چیزیں جو تم لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ۔ دونوں راجاؤں سے جا کر کہنا، میں اپنی مفلسی، اپنی غربت دور کرنے کے لیے مقابلے پر نہیں اترا۔ قسم مجھے جوانی کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے بچپنے کی، آج کے مقابلے میں تیغ زنی کے علاوہ تیر اندازی بھی کروں گا۔ اگر اس راجکماری کو زیر نہ کر دوں تو اپنا نام ایبا نہ رہنے دوں گا۔ واپس جا کر دونوں راجاؤں سے یہ بھی کہنا کہ مقابلہ شروع کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے نہیں بلکہ وہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مقابلہ کرنے کا سامان تم لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ۔ ان سب چیزوں کے بغیر میں اس راجکماری سے مقابلہ کروں گا اور پھر دیکھو فتح کس سمت کا رخ کرتی ہے، شکست کس کے گلے کا ہار بنتی ہے۔ ایبا کی یہ گفتگو سن کر اچ کے راجا کا سپہ سالار بالک رام دنگ رہ گیا تھا۔ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اجنبی لڑکے، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیغ زنی میں کیسا ہے، تیر اندازی کیسی رکھتا ہے، لیکن تو جس جرأت مندی کا اظہار کر رہا ہے میرے عزیز، یہ تیرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تجھے شکست کا داغ بھی لگ سکتا ہے اور اس بھرے پنڈال میں تو اوروں کی نگاہوں میں بھی گر سکتا ہے۔ اس موقع پر ایبا کی چھاتی تن گئی۔ وہ کہنے لگا، عزت و ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بندہ بندے کے لیے کیا کرے گا۔ تم واپس جاؤ، دونوں راجاؤں سے جا کر کہنا،
میں ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی بالاکرم وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھیم دیو کا سپہ سالار ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اپنا نام ایبا بتایا ہی۔ سنو ایبا، مقابلے کے لیے تیار رہو۔ میں جو ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کروں گا تم دونوں مقابلہ شروع کر دینا۔ یہ احتیاط رہے کہ مقابلے کے دوران کسی کو جان بوجھ کر زخمی نہیں کرنا چاہیے۔ سپہ سالار جب خاموش ہوا تب ایبا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم مقابلہ تو شروع کراؤ، پھر دیکھتے ہیں شکست کا گیدڑ کس کے خانے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھیم دیو کا سپہ سالار پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کمار دیوی اور ایبا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر جو ہی اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، راجکماری اور ایبا ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس موقع پر راجکماری نے ایبا کو مخاطب کیا، اب جب کہ میرا اور تیرا مقابلہ شروع ہو چکا ہے تو بہت جلد تو اپنی ڈھال اور خود کی ضرورت محسوس کرے گا۔ جواب میں بھڑکتی ہوئی آواز میں ایبا کہنے لگا، تیرے خود، تیری ڈھال اور خود تیری بھی ایسی تیسی، تو شمشیر پکڑنا بھی نہیں جانتی، اسے چلائے گی کیسے؟ راجکماری نے ایبا کی اس گفتگو کو خاصا محسوس کیا تھا۔ اس کے حسین اور خوبصورت چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی نمودار ہوئے تھے۔ حملہ آور ہونے کے لیے وہ اپنی جگہ پر اچھل کود کرنے لگی۔ ایبا اپنی جگہ پر کھڑا پھر خفگی کا اظہار کرنے لگا تھا، صرف کھیل تماشا ہی کرتی رہو گی یا مقابلے کی ابتدا بھی کرو گی؟ میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد شاید تمہیں جی کھول کر مجھ پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اچھل کود کرتے ہوئے راجکماری قریب آئی اور انتہائی غضبناک آواز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا تیری ایسی تیسی، ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ تو کتنی دیر میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک اچھل کود اس نے بند کی، اپنے ایک پاؤں پر ایک چکر لگایا، پھر بڑے مساقانہ انداز میں اس نے ایبا پر اپنی تلوار کا وار کیا تھا۔ ایبا نے کماری کی جرأت مندی، کمال مہارت کے ساتھ اس کا وار اپنی تلوار پر روکا تھا۔ اس موقع پر راجکماری کمار دیوی نے اسے اپنی ڈھال مارنا چاہی تو ہاتھ بڑھا کر ایبا نے ڈھال پکڑ لی، پھر ایک طرح سے آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اچانک اس کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا اور اٹھتا ہوا پاؤں زور سے کمار دیوی کی بغل میں مارا تھا کہ راجکماری ہوا میں اچھلتی ہوئی دور جا گری تھی۔ تلوار اس کے ہاتھ میں رہی تھی، ڈھال پر چونکہ ایبا کی گرفت تھی اور ڈھال ایبا کے پاس چلی گئی تھی، وہ اس طرح پلٹی کھا کر گری تھی کہ اس کے سر سے خود اتر گیا تھا اور اس کے خوبصورت لمبے بال بکھر گئے تھے۔ ایبا کی اس مہارت، ایبا کی اس جرأت مندی اور چھوٹا لڑکا ہونے کے باوجود اس کے اس طرح طاقت کے اظہار میں دونوں راجا ہی نہیں بلکہ ان کے سالار بھی دنگ رہ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ حیرت زدہ سے ہو کر ایبا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گرنے کے بعد راجکماری اٹھی، اتنی دیر میں آگے بڑھ کر ایبا نے اس کا چاندی کا خود اٹھا لیا تھا، پھر غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ خود اس نے راجکماری کے پاؤں کے قریب دے مارا اور کہنے لگا، پہلے اپنے سر پر خود پہنو پھر مقابلے کی ابتدا کریں۔ اس موقع پر راجکماری کمار دیوی بھی کچھ پریشان اور فکر مند سی لگ رہی تھی، ڈری ڈری سہمی سہمی سی تھی، عجیب سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کہیں اچانک آگے بڑھ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ جھک کر اس نے اپنا خود اٹھایا، سر پر رکھ لیا، پھر ایبا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈھال اس کے سامنے پھینک دی، کہنے لگا، اسے بھی سنبھال لو تاکہ پھر مقابلے کی ابتدا کریں۔ راجکماری کمار دیوی نے جھک کر اپنی ڈھال اٹھا لی۔ جو ہی اس نے ڈھال اٹھائی، جست لگانے کے سے انداز میں ایبا آگے بڑھا تھا۔ راجکماری مستعد ہو گئی تھی، ایبا نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اب ایبا بڑے تواتر اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پر وار کرنے لگا تھا۔ راجکماری کمار دیوی پریشان ہو رہی تھی، اس کی تلوار کبھی وہ ڈھال کبھی تلوار پر روکتی تھی، پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور جوابی کارروائی کرنے کا ایبا اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرح ایبا کے سامنے راجکماری بالکل دفاع تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کمار دیوی نے کچھ دیر تک اپنی ڈھال تلوار کو استعمال کرتے ہوئے ایبا کے سامنے دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنا چاہا، لیکن اسے قطعی طور مایوسی ہوئی، اس لیے کہ ایبا کے حملے ایسے تیز اور ایسے پھرتیلے تھے کہ کمار دیوی کو بڑی مشکل سے اپنے دفاع تک محدود رہنا پڑ رہا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک ایبا کمار دیوی کو اپنے آگے الٹے پاؤں بھگا رہا تھا، پھر اچانک ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کرتے ہوئے کمار دیوی کو پہلے کی نسبت تیزی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جو ہی
ایک موقع پر کمار دیوی نے ایبا کی تلوار کے وار کو اپنی تلوار پر روکا۔ ایبا کا پاؤں حرکت میں آیا۔ ایک زبردست ٹھوکر اس نے کمار دیوی کے نازک ہاتھ پر ماری، جس سے کمار دیوی کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فضاؤں میں اڑتی ہوئی دور جا گری تھی۔ کمار دیوی ابھی پریشان اور فکر مند ہی تھی کہ ایبا کا پاؤں پھر اٹھا۔ اب پاؤں کی ٹھوکر دوسرے ہاتھ پر لگی اور کمار دیوی کی ڈھال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ کمار دیوی حیران و پریشان اور اپنی جگہ پر فکر مند کھڑی تھی کہ ایبا آگے بڑھا، اس کے سر سے خود اتار کر دور پھینک دیا، اس کا بازو پکڑا، اس کے پتا کے سپہ سالار کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگا، تو میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، تو ایک نازک لڑکی ہے، بچپنے سے گزر ہی رہی ہے، جا کر اپنے راج محل میں بیٹھ، اپنی جوانی کے آنے کا انتظار کر اور اس کے بعد کسی کا گھر آباد کر لینا۔ ایبا کے ان الفاظ سے کمار دیوی نے کھا جانے والے انداز سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تو نے میرا بازو پکڑ کر ایک پاپ کیا ہے، میرا بازو وہ پکڑے گا جو تیر اندازی میں مجھے ہرائے گا، یہ جو تو نے میرے شریر کو ہاتھ لگایا ہے اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیر اندازی کا مقابلہ بھی دیکھ لے، وہاں بھی میں ہی تیرے مقابل ہوں گا، اور میرے علاوہ اب کوئی تجھ سے جیتے گا اور نہ ہی تیرے شریر کو ہاتھ لگائے گا، تیر اندازی کا مقابلہ شروع کرا کر تو دیکھ لے۔ اس کے بعد ایبا نے راجہ بھیم کے سپہ سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تو مقابلے کا منصف ہے، بتا کیا میں جیت چکا ہوں؟ اس نے آگے بڑھ کر ایبا کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، تو مقابلہ یقیناً جیت چکا ہے، لیکن تو نے چونکہ تیر اندازی میں بھی راجکماری کو دعوت دی ہے، لہٰذا اب تیر اندازی کے مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھیم دیو کا سالار اس طرف گیا جہاں دونوں راجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بار مڑ کر اس نے ایبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں تیر اندازی کے مقابلے کا اہتمام کراتا ہوں، یہاں سے ہٹنا نہیں، راجکماری بھی یہیں رہے گی۔ سپہ سالار جب وہاں سے ہٹ گیا تب کھا جانے والے انداز میں کمار دیوی نے ایبا کی طرف دیکھا اور انتہائی غصے اور خونخواری اور کرودھ میں کہنے لگی، آج تک کسی غیر مرد نے میرے شریر کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے ماتا پتا کے علاوہ کسی نے مجھے اس انداز میں چھوا ہی نہیں، تو نے یہ جسارت کی ہے، یہ جرت ہے، تو پھر دیکھنا تجھے اس جرت اور جسارت کی کیا سزا ملتی ہے۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جیسا میں نے سن رکھا ہے اس کے مطابق جو شخص بھی تجھ سے تیر اندازی کے مقابلے میں تجھے ہاتھ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جیسا میں نے سن رکھا ہے اس کے مطابق جو شخص بھی تجھ سے تیر اندازی کے مقابلے میں تجھے مات دے گا، میں نے سنا ہی اس سے ہی تجھے منسوب کر دیا جائے گا، اور جب تو جوان ہو جائے گی تو اس سے ہی تجھے بیاہ دیا جائے گا، تو پھر کیا وہ تیرے شریر کو ہاتھ نہیں لگائے گا؟ اس پر پھر اسی طرح کے خوفناک انداز میں راجکماری کہنے لگی، میرے شریر کو ہاتھ وہی لگائے گا جو تیر اندازی کا مقابلہ جیتے گا، لیکن ابھی تک اس سنسار میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو تیر اندازی کے مقابلے میں مجھ سے جیتے۔ اس کے بعد وہ رکی اور پھر کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر تک تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا، اس میں جب تو ہارے گا تو بھاگنا نہیں، اس لیے کہ میں تیرا معاملہ اپنے پتا اور اچ کے راجہ دلپت رائے کے سامنے پیش کروں گی، اور پھر وہی تیرے لیے میرے شریر کو ہاتھ لگانے کی سزا تجویز کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ان کی راجدھانی کا سپہ سالار 2 مسلح جوانوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ ان مسلح جوانوں نے اس میدان کے بیچ میں لکڑی کی ایک کافی لمبی اور چوڑی بلی گاڑ دی تھی۔ اس بلی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا باریک کیل لگا ہوا تھا۔ جب وہ بلی گاڑ دی گئی تب راجکماری کمار دیوی نے اپنے لباس کے اندر سے سونے کی ایک بالی نکالی، وہ اس کیل میں لٹکا دی اور مڑی، ایبا کے پاس آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں نے سونے کی وہ بالی جو بلی کے ساتھ کیل میں لٹکا دی ہے، تیر اندازی میں اسی کا نشانہ لینا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ تو تیر اندازی میں کیسی ہنرمندی رکھتا ہے۔ ایبا نے گھورنکے سے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھا، اپنی چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، راجکماری ویسی ہی ہنرمندی جیسی میں اس سے پہلے تیغ زنی میں ثابت کر چکا ہوں، ذرا بلی کے ساتھ لٹکتی ہوئی اپنی اس بالی پر تو تیر چلاؤ۔ جن مسلح جوانوں نے لکڑی کی وہ بلی گاڑی تھی انہوں نے اندازاً 6-7 گز کے فاصلے پر ایک لکیر کھینچ دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔
لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھیم دیو کا سالار کہنے لگا، اسی لکیر پر کھڑے ہو کر بلی سے لٹکتی ہوئی بالی کو نشانہ بنایا جائے۔ ساتھ ہی اس نے ان کمانوں اور تیروں کی طرف اشارہ کیا جو مسلح جوان وہاں رکھ گئی تھی، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب کمان اور تیر اٹھاؤ۔ ایبا اور کمار دیوی دونوں نے آگے بڑھ کر کمانے اور تیر اٹھا لیے۔ پھر کمار دیوی طنزیہ سے انداز میں ایبا کو مخاطب کیا، مقابلے کی ابتدا میں کروں یا تم؟ تیغ زنی کے مقابلے میں تم نے مجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیا تھا، اب میں تجھے پہلے تیر چلانے کا موقع دیتی ہوں۔ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، راجکماری، یہاں بھی پہلے تو ہی تیر چلائے گی، اس لیے کہ اگر میں نے پہلے تیر چلا دیا تو تیرے سارے سپنے، تیرے سارے ارادے، تیرے سارے ولولے جھاگ ہو کر بیٹھ جائیں گے، لہٰذا کمان سیدھی کر اور تیر چلا، اس کے بعد میرا کمال بھی دیکھنا۔ طنزیہ سے انداز میں کمار دیوی نے ایبا کی طرف دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولی، کمان میں تیر جمایا، لکیر پر آ کر کھڑی ہوئی، کچھ دیر تک نشانہ لیتی رہی، سانس روکی، اس کے بعد اس نے تیر چلا دیا۔ اس کا نشانہ کمال کا تھا، تیر عین بالی کے بیچ میں جا کر لکڑی میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے طنزیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آ ذرا میرے پاس، بلی میں پیوست ہونے والے میرے تیر کو دیکھ لے۔ ایبا راجکماری کے ساتھ آگے گیا، بھیم دیو کا سپہ سالار ان دونوں کے ساتھ تھا۔ راجکماری کا تیر بالی کے درمیان لکڑی میں پیوست ہوا تھا۔ راجکماری نے پھر ایبا کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا اور کہنے لگی، کیسا رہا میرا نشانہ؟ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، راجکماری، تیرا نشانہ اچھا ہے، پر یہ سوال تو اس وقت کرتی اچھی لگتی تھی جب میں بھی تیر چلا چکا ہوتا۔ اگر میرا تیر ادھر ادھر ہو جاتا، خطا ہوتا، نشانے پر نہ بیٹھتا، تو پھر تو مجھ سے پوچھتی کہ میرا نشانہ کیسا ہے۔ جب ابھی تک میں نے تیر نہیں چلایا تو اپنے نشانے کی کیفیت مجھ سے کیوں پوچھتی ہے؟ ذرا مجھے بھی اپنے کمال دکھانے دے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کسے کہتا ہے کہ میرا نشانہ کیسا ہے۔ ایبا پیچھے ہٹا، راجکماری اس کے ساتھ تھی، سپہ سالار بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ جو لائن کھینچی گئی تھی، ایبا اسے بھی 2 گز پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور راجکماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجکماری، جہاں سے تو نے نشانہ لیا تھا میں اس سے بھی لگ بھگ 2 گز پیچھے ہٹ گیا ہوں، تاکہ تجھے کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ میرا نشانہ تجھ سے کمتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایبا نے کمان سیدھی کی، تیر جمایا، کمان کھینچی، سانس روکی، تیر چلایا، اور تیر عین راجکماری کمار دیوی کی بالی کے درمیان پیوست ہو گیا۔ تیر چلانے کے بعد ایبا راجکماری سے کہنے لگا، اب چل میرا نشانہ بھی دیکھ، تجھ سے زیادہ فاصلے پر کھڑا ہو کر میں نے تیر چلا دیا ہے۔ راجکماری شرمندہ ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہولی۔ قریب جا کر بھیم دیو کے سپہ سالار اور کمار دیوی دونوں نے دیکھا ایبا کا تیر بھی عین بالی کے وسط میں جا کر پیوست ہوا تھا۔ ایبا کا نشانہ دیکھتے ہوئے راجکماری دنگ رہ گئی تھی۔ عین اسی لمحے ایبا کو نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ ایک دم حرکت میں آیا، راجکماری کمار دیوی کے قریب ہوا اور اس کا بازو اس نے تھام لیا۔